کانسٹیٹیوشن آف انڈیا زندہ باد، اینٹی کانسٹیٹیوشن فورسز مرد آباد۔ آج 28 ستمبر سنیچروار کی شام میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے، پچھلے کافی دنوں سے ہم پڑھتے تھے لوکل پرنٹ میڈیا کی خبروں کے اوپر اپنا ویو پوائنٹ رکھتے تھے، تو وہ ہم نہیں کر سکے کیونکہ اس کی بیسک ریزن یہ ہے جو آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے۔ خبریں ہیں کیا، ہمارے فرنٹ پیج خبریں کیا ہیں؟ ہمارے ایل جی صاحب اپنی سپرمیسی بحال کرنے کے لیے، اپنے ایگزسٹنس کو دکھانے کے لیے زبردست طریقے سے اتارو ہیں۔ ان کو وہ جو سطح کا موہ چھوڑنے کو من نہیں کر رہا۔ تو اسی طرح سے جو دوسری ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ بنی ہے، اس کے پاس وہ نہاتی ہے، بالکل کوئی پاور لیس ہے، اس کے راستے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ وہ بھی ہر پروجیکٹ کے بارے میں کہتی ہے یہ بات ہوگی، اس کا چیک کیا جائے گا، اس کو ٹھیک کیا جائے گا، اس کو ٹھیک کیا جائے گا۔ وہ ایشورنسز دینے کے اوپر ان کی بیان بازی چل رہی ہے۔ تو یہ کھیل ہے، اس پر آدمی سن کے دیکھ کے پریشان ہو چکا ہے۔ تو اس پر کیا تبصرہ کرے؟ بیٹر یہ ہم نے سمجھا کہ خود بھی نہ پریشان ہو اور اپنے ساتھیوں کو بھی پریشان نہ کیا جائے۔ تو آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل اور بھارت کے سابقہ پردھان منتری ڈاکٹر منموہن سنگھ جی اکال چلانا کر گئے۔ وہ ایک ایماندار، قابل اور اپنا ایک مشکل وقت میں بھارت کو کئی پریشانیوں سے نکالنے والے، سادگی میں رہنے والے وہ اس قسم کے انسان تھے۔ تو ان کا جانا ایک یقیناً بھارت کے لیے ایک نقصان کی بات ہے۔ تو سارے لوگ، اچھے لوگ، دیش واسی، بڑے بڑے قابل لوگ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ اپنی بھاونائیں ویکت کر رہے ہیں، بڑی شردھانجلی دے رہے ہیں۔ تو یہ ضروری بنتا بھی ہے، ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ہم بھی اپنے کچھ لفظوں میں ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کی کو شردھانجلی ارپن کرتے ہیں اور بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے چرنوں میں نواز دے اس روح کو۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک افسوس ہوتا ہے، یہ جو بھاجپا کی گھٹیا راجنیتی، بھاجپا کا گھٹیا سوچ، یہ آج بھی ان کے آئی ٹی سیل میں گندگی اچھالنے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ منموہن سنگھ جی کی شرافت کے بارے میں دنیا بھر میں لوگ احترام کرتے ہیں، اور یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، انہوں نے اس موقع پر بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے یہ لوگ باز نہیں آئے۔ تو ہم ان کو سرے سے کنڈیم کرتے ہیں۔ امید ہے دیش واسی بھی ان کے اس گندے رویے کو ریجیکٹ کریں گے اور آنے والے وقت میں ان کی گندی حرکتوں پر ایک ٹھیک موقع پر ایک ٹھیک سزا ضرور دیں گے ان کو۔ تو دوسرا ساتھیوں، آج ایک اور بڑی بات آپ سے شیئر کرنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پچھلے 10-15 سال سے کئی بور ویل بنتے ہیں، مشینوں سے کھدائی ہوتی ہے، پائپیں لگائے جاتے ہیں، اوپر سے کھلی چھوڑ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کے ہزاروں کے قریب اس میں گر کے بیچارے یا مارے گئے یا بڑی مشکل سے انہوں نے، ہماری گورنمنٹ کی مشینری نے، ٹیکنیکل مشینری نے برابر لیول پر کھدائی کر کے کوئی بچ گیا اس کی قسمت ہے، نہیں تو حاصل وہاں سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بڑا نیشنل لیول کا ایک بڑا مسئلہ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا بھارتیہ جنتا پارٹی 10 سال سے راج کر رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کبھی ان چیزوں کے اوپر کوئی سخت
کوئی رول بنانے کی بات ایک دفعہ بھی نہیں کری۔ یہ لوگوں کے کتنے ہمدرد ہیں۔ یہ آر ایس ایس کے جو پیداوار ہے آر ایس ایس کی، آر ایس ایس جو کہتی ہے ہم ہندوازم کے پیروکار ہیں، تو ہم انسانیت کے پیروکار ہیں، ہم ہندوستان کے ٹھیکیدار ہیں۔ تو ان کی عقل دیکھیں، وہ کسی نے اتنے بڑے مسئلے پر یہ آج تک کوئی رول تک نہیں بنایا کہ اس چیز کی، ان حادثوں کی روک تھام کری جا سکے۔ صرف بھاجپا نہیں، بھاجپا تو اپنے گندے کردار کی وجہ سے بڑی بدنام ہو چکی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن کانگریس کہاں ہے؟ اکھلیش یادو کی پارٹی کہاں ہے؟ عام آدمی پارٹی ہماری وہ کہاں ہے؟ عام آدمی پارٹی بڑی بلند آواز میں کہتی ہے کہ ہم لیڈرشپ کہتی ہے ہم پڑھے لکھوں کی پارٹی، ہم بڑے کٹڑ ایماندار ہونے کی پارٹی۔ ٹھیک ہے، کیجریوال صاحب نے بنیادی مدعوں پر، ایجوکیشن اور ہیلتھ پر بڑا ایک عجیب کام کر کے دکھایا جس کی تعریف کرنا بنتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیجریوال صاحب ایک نیشنل پارٹی کے کنوینر ہیں۔ کیجریوال صاحب نے اپنے پارٹی کے نیشنل لیول پہ کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں بنایا کہ وہاں سے لوگوں کے، عام بھارت کے لوگوں کے مسئلے ہائی لائٹ کیے جا سکیں۔ ابھی جموں کشمیر میں یہاں جو سرکار برائے نام بنی ہے، جس طریقے سے واجپئی وعدہ کر کے مکر گئے ہیں اور دن بہ دن ٹال مٹول میں نکال رہے ہیں، تو کوئی پارٹی، اکھلیش یادو کی پارٹی اور دوسری پارٹی کانگریس پھر بھی تھوڑا تھوڑا بولتی ہے۔ ہمارے کیجریوال صاحب کا جو سیل ہے وہ بالکل ڈمی ہو کے بالکل چپ ہو چکا ہے، خاموش ہو چکا ہے، وہ اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ آج آگے ہمارے عمر صاحب نے بھی وہ جو اسٹرگل کرنے کا مادہ جو ہے وہ چھوڑ کے وہ شفٹ ہوئے لگتے ہیں وہ بھاجپا کے حق میں، اور کانگریس کو پروچن دیتے ہیں کہ آپ یہ ای وی ایم پر رونا دھونا چھوڑو اور ریزلٹس کو ایکسیپٹ کرو۔ یہ حالت ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کی۔ ہمارے عمر صاحب کی جو یہاں جموں کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، یہ نہیں بولی، یو پی کی لیول کی، انڈین لیول کی جتنی کسی پارٹی نے یہ جو بورویل میں لگاتار معصوم بچوں کی موت ہو رہی ہے، زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، اس پر کرنا کیا ہے؟ جو کمپنیاں وہ بور کرتی ہیں ان کے اوپر سخت ایک رول بنایا جائے کہ وہ تب تک وہاں سے بور کو خالی نہ کریں جب تک اس کو کور کر کے لاک نہ کر کے جائیں۔ تو وہ لاک کر کے ان کو دینا پڑے گا، ایک انڈرٹیکنگ دینی پڑے گی جس کے لیے وہ بور کھودا گیا، اس کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے ود لاک فوٹوگراف لگا کے ڈپارٹمنٹ کو بھی بھیجے اور اس کو بھی دے۔ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ان بے شرم حکمرانوں کو، بے شرم سیاستدانوں کو لوگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے۔ لوگ مریں جئیں جس طرح مرضی۔ اب دیکھیں اس وقت جموں کشمیر میں بڑے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں، میڈیکل کالجوں میں کئی قسم کے امپارٹنٹ جو مشینیں ہیں ٹیسٹ کرنے والی، وہ یا تو خراب پڑی ہوئی ہیں، یا خراب کیا پڑتی ہیں، وہ خراب ہوتی ہیں مہینہ ان کو ٹھیک کرنے کو نہیں آتا، یا سب اسٹینڈرڈ کمپنیوں سے کمیشن خوری کے اوپر وہ لی ہوئی ہیں۔ تو وہاں جو عام غریب آدمی کہاں جائے گا؟ 5,000 6,000 وارڈ ٹیسٹ کے لیے پے کرے گا۔ لیکن سرکار کے وہاں ہسپتالوں میں جو ڈاکٹر لوگ ہیں وہ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی بے بس ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ جو جتنی ہمارے چیف سیکرٹری صاحب یہ پہلے ہیلتھ میں بھی رہے ہیں، تو یہ لوگ اتنی سی چیزیں مینیج کرنے میں بری طرح فیل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا، پہلے بھی ہم نے بات کری، ڈرائیونگ لائسنس آج کوئی اپلائی کرتا ہے رینیول کے لیے تو سال کے بعد اس کو ڈرائیونگ لائسنس کارڈ ایشو کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ لوٹ کھسوٹ کا دھندا۔
کوئی سینٹرل لیول پر مودی سرکار نے کوئی کمپنی گجراتی کمپنی شاید بحال کر رکھی ہے، وہ اپنی مرضی سے کارڈ دے نہ دے، باڑھ میں جائیں لوگ، باڑھ میں جائیں، در دری میں پھنسے رہیں، لوگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو۔ ادروائز وہ کارڈ ایشو کرنا ایون اسٹیٹ لیول پہ جموں سری نگر میں 3 دن میں آسانی سے ایشو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی نیت ہو تو اسی طرح جیسے ہم نے کہا ہمارے بچے فرسٹریٹ ہیں، پلے گراؤنڈ ہے نہیں ہے، بڑے پلے گراؤنڈ تو وقت رہتے انہوں نے بنائے نہیں، انہوں نے اپنی لوٹ کھسوٹ میں یہ لوگ مست رہے۔ لیکن ہم نے ایک سجیشن دی تھی کہ یہ والی بال کورٹ اور ٹینس کورٹ جو ہیں لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے لیے، یہ ایک کنال زمین میں ہر جگہ سرکار ڈیولپ کر سکتی ہے اور وہاں ایک مینجمنٹ فکس کر سکتی ہے جو شام کو لائٹنگ میں لائٹس بھی پرووائڈ کر کے تھوڑے بہت چارجز رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، تو معمولی چارجز دیے جا سکتے ہیں مینٹیننس کے۔ لیکن ان لوگوں کی نیت تک نہیں تو کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیاں کرتی کیا ہیں، جم گٹھے بنا کے ایک ناکارہ قسم کے لوگ ہر جگہ اکٹھے ہوئے پڑے ہیں پلیٹ فارم پہ، جن کے پاس ویژن نام کی کوئی چیز ہے نہیں، نہ ہی وہ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں، نہ کسی سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ طاق میں ہے کہ بھاجپا کی طرح کون سا ٹھگی کا نیا فارمولہ ایجاد کیا جائے اور لوگوں کو گمراہ کر کے ووٹ وصولے جائیں، اور لوگ بھی اس میں کافی حد تک ذمہ دار ہیں جو ان بے ایمانوں کے اوپر ان کے تکیے پر سر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایک بھارت جیسے کنٹری کے لیے بڑی الارمنگ ہے، بہت زیادہ خطرناک ڈیولپمنٹس کی طرف جا رہا ہے سب کچھ۔ تو جیسے آپ نے دیکھا، آپ نے پہلے بھی بتایا، یہ صبح امریکہ میں اگر اسکول 9 بجے لگتا ہے تو 8:30 سے 9 بجے تک سارے امریکہ کی گاڑیوں کی سپیڈ 40 کلومیٹر پر آور ہو جاتی ہے۔ کوئی اسکول بس کو ایون پریزیڈنٹ آف امریکہ اور کراس نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہیں قومیں جنہوں نے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی ہے اپنے لوگوں کو۔ اسی طرح چھٹی کے وقت بھی آدھا گھنٹہ پہلے سارے امریکہ میں 40 کلومیٹر گاڑیوں کی سپیڈ فکس ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کیا عرض ہے، یہ قانون یہاں لوگوں کو سکھانے میں کوئی دقت ہے کیا؟ لیکن یہ بے ایمان صرف دائیں بائیں سے پیسہ بٹورنے کے لیے پہلے نئی گاڑی کے نام پر ٹیکس، پھر ٹول پلازا کے ٹیکس، اب ان کی بھوکمری کی حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اس مودی سرکار نے اب ریسنٹلی جو پرانی سیکنڈ ہینڈ گاڑی اپنی بیچے گا اس پر بھی 18% ٹیکس دے گا۔ یہ لوگ نوچ نوچ کے کھانے پر آ چکے ہیں۔ تو اگر لوگ نہ جاگے، نہ اپنے آپ کو سنبھالے، لوگوں نے نہ سنبھالا، تو اس کا سیدھا خمیازہ جو ہے آنے والی نسلوں کو بری طرح سے بھگتنا پڑے گا، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔